او اللہ کی نافرمانی کرنے والے انسان، آج اگر تو میرے سینے پر اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے تو اس دن کو یاد کر جب تجھے میرے ہی سینے میں دفن کیا جائے گا۔ اس دن تجھے تیرے غرور کا مزہ چکھاؤں گی، اس دن تجھے تیرے گھمنڈ کا مزہ چکھاؤں گی، اس دن تجھے تیرے تکبر کا مزہ چکھاؤں گی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، انسان کو زمین پکار پکار کر کہتی ہے، لیکن انسان سننے کے لیے تیار نہیں۔ وہ خطۂ زمین جس کو انسان اللہ کی عبادت سے آباد کرنے آیا تھا، آج اسی زمین پر انسان اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، اور زمین اس کو پکار کر اس کے گھمنڈ کو، اس کے غرور کو، اس کے تکبر کو چیلنج کر رہی ہے، لیکن ہمیں سنائی نہیں دیتا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج لوگوں کی طبیعت نیک عمل کی بجائے گناہوں کی طرف آمادہ ہے، برائیوں کی طرف آمادہ ہے۔ اور یاد رکھیں، جہاں گناہ ہے وہاں فنا ہے، جہاں گناہ ہوگا وہاں سکون نہیں ہوگا، وہاں قرار نہیں ہوگا، وہاں اطمینان نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، نت نئے گناہ روزانہ الگ الگ انداز سے ہمارے درمیان آتے ہیں اور ہم گناہوں میں ڈوبتے چلے جاتے ہیں۔ اچھی طرح یاد رکھنا، کبھی گناہوں کو فیشن کا نام دیا جاتا ہے، کبھی گناہوں کو آرٹ کا نام دیا جاتا ہے، کبھی گناہوں کو فن کا نام دیا جاتا ہے، مگر یاد رکھو، گناہ کوئی بھی ہو انسان کو تباہ ہی کرتا ہے، گناہ کوئی بھی ہو انسان کو برباد ہی کرتا ہے۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، کہ تم پر جو بھی مصیبت آتی ہے وہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے آتی ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ تمہارے جسم میں جو کھجلی پیدا ہوتی ہے وہ بھی گناہوں کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔ یعنی انسان کا جسم اگر کھجاتا ہے تو گناہوں کی وجہ سے کھجاتا ہے، انسان چلتے چلتے لڑکھڑاتا ہے تو گناہوں کی وجہ سے لڑکھڑاتا ہے، انسان کو ٹھوکر لگتی ہے تو گناہوں کی وجہ سے لگتی ہے۔ اللہ اکبر۔ انسان بیماریوں میں مبتلا ہوتا ہے تو گناہوں کی وجہ سے مبتلا ہوتا ہے۔ انسان کی آنکھیں پھڑکتی ہے یا انسان کی رگ پھڑکتی ہے یا انسان کے جسم کا حصہ کوئی پھڑکتا ہے تو وہ اس کے گناہوں کی وجہ سے پھڑکتا ہے۔ اس کا مطلب